صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، 24ویں پارے کا خلاصہ بیان کرنا ہے۔ اس پارے میں سورۃ الزمر، سورہ مومنون، حامیم، سجدہ جیسی صورتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ اس میں زیادہ تر قرآن کی حقانیت کو بیان کیا گیا اور نبی کی رسالت کو، کیونکہ سورہ مومنون بھی مکی صورت ہے، سورہ حامیم سجدہ بھی مکی صورت ہے، تو ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد کی زندگی پر زیادہ توجہ دی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اور واقعات کو بیان فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسان سے تو یہی چاہتی ہے کہ وہ دنیا سے کامیاب ہو کر آئے، اور جو کامیاب ہوتے رہے وہ دنیا کے اندر بھی سرخرو رہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے بنائے۔ اور جن لوگوں نے نافرمانی والا راستہ اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی ان کو ہلاک کیا اور آخرت میں بھی اسی طرح رہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی راستے ہیں دنیا کے، ان رستوں میں نہ ناکامی ہے نہ کامیابی ہے۔ اگر اللہ اور اس کے بتائے ہوئے رسول والے راستے پر چلے، دنیا کی ضروریات، دنیا کے حالات اپنے اللہ کے احکامات اور نبی کے رسول کے طریقے کے پر کر لیے، تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ پھر چاہے کاروباری ہیں، چاہے زمیندار ہیں، چاہے وقت کے بادشاہ ہیں، چاہے وقت کے وزیر ہیں، تو آپ کو کامیابی ہے۔ اور اگر ان کے راستے پر نہ چلے تو پھر بادشاہت میں بھی ناکامی، وزارت میں بھی ناکامی، حکومتوں میں بھی ناکامی۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہی باتیں بیان فرمائیں اور فرمایا کہ وہ جو پہلے کے لوگ تھے وہ تم سے زیادہ سخت اور قوت والے تھے ہر اعتبار سے۔ تو فرمایا کہ کانوہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم، کہ وہ لوگ زیادہ سخت تھے قوت اور طاقت کے اعتبار سے، فاخذہم اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ لہٰذا پھر وہاں ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں بچا۔ اب اس کی وجہ کیا ہوئی؟ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس رسول آئے گواہی لے کر، نشانیاں لے کر، لیکن انہوں نے ان چیزوں کو نگلیکٹ کر دیا، انکار کر دیا، ان کو مانا نہیں، فکفروا، لہٰذا انہوں نے اس کو کفر کیا، یعنی اللہ کی نشانیوں کو نہیں مانا، فاخذہم اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پکڑا۔ انہ قوی شدید العقاب، وہ زبردست بھی ہے اور سخت ترین عذاب دینے والا بھی ہے۔ اللہ اگر شفقت فرمائے تو اس جیسی شفقت کوئی نہیں کرتا، لیکن جب اللہ پکڑ فرمائے تو اللہ جیسی پکڑ بھی یہ نہیں ہے۔ مارنے والا ہے تو یہ 1 2 4، اللہ پھر ایک دم عذاب دے دیتا ہے، پھر 1000 جا رہے ہیں، لاکھ جا رہے ہیں، کروڑ جا رہے ہیں، پھر نافرمان سارے کے سارے پھر صفایا ہوگا۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو حضور نے مانگی تھی کہ جس کی وجہ سے امت پر اجتماعی عذاب نہیں آتا، ورنہ نافرمانیوں کی وجہ سے، کمی کوتاہیوں کی وجہ سے پوری کی پوری قومیں برباد ہوئی ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر جب یہ اصول اللہ نے بتا دیا، اور اس سے پہلے جب اللہ نے یہ چیزیں بتا دیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَالسُّلْطَانِ مُبِينٍ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تقریباً ہر سپارے میں ذکر ہے، اس کی قوم کا ذکر ہے، اس کی وجوہات بھی بتائی تھی کہ ایک اہم وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے زیادہ تفصیلی شریعت ملی موسیٰ علیہ السلام کو، اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ اس قوم کو بھی اللہ نے اسی طرح لاڈلا اور پیارا رکھا جس طرح امت محمدیہ کو پیارا رکھا، لہٰذا ان کو بھی وہ نشانیاں، وہ احکامات بیان فرمائے۔ ان کے پاس بھی بڑے سخت قسم کے دشمن تھے، اس امت کے لیے بھی ہمیشہ دشمن جو مقابلے میں رہے گا ہمیشہ سخت رہے گا۔ ہمیں بھی اسی طرح اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے جتنی بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کی، اور جہاں پر نافرمانی کی انہوں نے، اللہ نے دکھایا کہ وہ اپنے نبی کی بات کو نہ مان چکے، نہ مانا انہوں نے، لہٰذا وہ بھی خسارے میں گئے، وہ بھی نقصان میں گئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وَالسُّلْطَانِ مُبِينٍ، اور سلطان دلیل بھی ایک ظاہر ظہور بہت واضح، اتنی نشانیاں بھیجی۔ ایک تو ایک عصا پھینکا، وہ بڑا سانپ اور اژدہا بن گیا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ید بیضا، روشن چمکدار ہاتھ دکھایا، وہ بھیج دیا، اور اس کے بعد سلطان مبین، ظاہر ظہور۔ فرعون کو بھی یہ نہیں کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شفقت اور عافیت کی وجہ سے فوراً برکت دی، اس کو بھی ڈھیل دی ہے۔ نبی کی پرورش کی اللہ نے ڈھیل بھی بڑی دی ہے، یہ نہیں کہ آیا نبی کہہ دیا اور ختم، نہیں۔ ید بیضا کو نہیں مانا، عصا کو نہیں مانا، جادوگر بلا لیے، پھر اس جادوگروں کو سب کو بیچاروں کو ایمان لانے کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے مہلت دی، ان کے اوپر کہا بھائی مان جاؤ، نہیں مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ تفصیل سے اللہ نے بتایا، اللہ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا۔ ارے فرعون مان جاؤ، اس کے بعد دل میں مانتا، لیکن حکومت، عہدہ، اس کے وزراء، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ بادشاہ خود، وزیر خود، بادشاہ اتنا بڑا خطرناک نہیں ہوتا جتنا یہ وزیر جو اس کو بنا دیتے ہیں۔ تو وہ یہاں پر بھی یہی معاملہ، اللہ نے کہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف بھی، حامان کی طرف بھی، قارون کی طرف بھی۔ معاشرے کے 3 طبقے اللہ نے ذکر کیے ہیں بڑے، ایک بادشاہت والا، دوسرا وزارت والا، تیسرا مالدار۔ اور اللہ بتا بھی رہے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ 3 طبقے ہوں گے جو ہمیشہ حکومت کریں گے۔ ایک وہ جو بادشاہ، وزیر اعظم، صدر بن جائے گا، دوسرا جو اس کے معاون ہوں گے، تیسرے مالدار، حکومت میں نہیں ہوں گے، حکومت چلا وہی رہے ہوں گے۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہیں پوری دنیا کی حکومتیں وہ چلاتی ہیں۔ پوری دنیا کا کوئی بھی وزیر اعظم، صدر بن رہا ہوتا ہے، بڑی بڑی کمپنیاں ان کو ڈونیٹ کر رہی ہوتی ہیں، پھر اپنے مطالب لے رہی ہوتی ہیں۔ اللہ ان تینوں کو فرما رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ فقالوا ساحر کذاب، کہ یہ جادوگر بھی ہے اور اس کے بعد جھوٹا بھی ہے، نعوذ باللہ۔ اور جب یہ معاملہ انہوں نے کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بڑی سمجھانے والا معاملہ کیا۔ ان کے اوپر مینڈک کا عذاب آ گیا، کھانا کھانے لگے مینڈک، پانی پینے لگے مینڈک، گلاس میں بھی مینڈک، مٹکے میں بھی مینڈک، کنویں میں بھی مینڈک، کھانے میں بھی، پکا رہے ہیں سالن، پکا رہے ہیں گرم سالن ہے، کھولیں تو اس کے اندر سے مینڈک نکلا ہے۔ یا اللہ کیا کرے، پریشان، پوری کی پوری قوم پریشان۔ اچھا بنی اسرائیل پر یہ معاملہ نہیں، قبطیوں کے اوپر یہ معاملہ۔ پھر آپ کیا کریں جی، دوڑے موسیٰ علیہ السلام کی، جی اب ہمیں چھوڑ دیں، اب ہم یہ غلبت، اب آپ کے فرما بردار بن جائیں گے، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سے جان چھوڑا دے۔ اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے اس عذاب کو ختم کر دیا۔ پھر وہی سرکشی شروع کر دی۔ جب پھر دوبارہ یہ سرکشی شروع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوؤں کا عذاب بھیج دیا، ہر جگہ جوئیں، ہر جگہ جوئیں۔
پھر پریشان رہے اب کیا کریں. پھر فرعون اور سارے یہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام دعا کریں, پھر جان چھوٹ جائے. پھر سرکشی پر پتہ ہے. اب یہاں پر ان واقعات سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو عہدے ہوتے ہیں, یہ جو وزارتیں ہوتی ہیں, یہ جو مال ہوتا ہے, یہ انسان کو یہ پہچاننے کے باوجود کہ یہ حق ہے, یہ راحت ہے, یہ کامیابیاں ہیں, یہ عہدے اور یہ حکومت ان کو حق پر آنے نہیں دیتی. اس سے پھر جان چھوٹی, جوؤں کا عذاب ہر جگہ, بالوں میں بھی, کپڑوں میں بھی, ہر جگہ پر جوئیں ہی جوئیں. پھر اللہ کے نبی کے پاس دوڑے آئے, پھر ان سے دعا کروائی, پھر دعا کی انہوں نے, اللہ نے عذاب کو دور کر دیا. پھر بھی نہ مانے, پھر اللہ نے خون کا عذاب بھیجا, پانی میں بھی خون, مٹکے میں بھی خون, کنویں میں بھی خون, پینے کو ترس گئے. حتیٰ کہ حالت یہ کہ وہ پانی لیں, بنی اسرائیل لے تو پانی, وہ ہاتھ لگائیں تو خون. بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پیاس سے مر رہے تھے تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل منہ میں لے تو پانی ان کے منہ میں ڈالے تو پھر وہ خون جائے. اب کیا کرے, پھر کہا جی, پھر دوڑے آئے, لیکن پھر بھی سب کچھ جاننے کے باوجود بھی نہیں مانے. جب یہ صورتحال ہوئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حد ہو گئی ان کی, تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ ان کو لے کر نکلیں بس. اب یہ فرعون اور اس کی قوم نے ماننا نہیں ہے. تو پھر جب ان کو بتایا کہ اب آپ نے نکلنا ہے, وہ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے اور آگے نکلے. رستے آگے دریا آ گیا, بعض روایت میں سمندر, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں رستے بنا دیے, ان کو پار کر دیا. فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا. اچھا, وہاں بھی فرعون کو میں نے بتایا, وہاں بھی وزیروں نے مروایا کہ جی آپ تو بادشاہ ہیں, یہ آپ کے لیے رستے کھلے ہیں. اچھا کہا ٹھیک ہے. تو بعض جگہ پر بادشاہوں کو بھی تھوڑا اتنی عقل کرنی چاہیے, اور صرف بادشاہوں کو نہیں, یہ نصیحت پیروں کو بھی ہے, یہ نصیحت بڑوں کو بھی ہے کہ جب نیچے والے تعریف کر رہے ہوں تو اس تعریف میں حد سے خود بھی نہ گزر جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی ہمارے لیے. تو فرعون چلا گیا, اس کی قوم بھی جو فوجی تھے وہ بھی چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ دریا کو حکم کر دیا اور وہ سارے کے سارا مل گیا اور وہ غرق ہو گئے. پھر فرعون وہی بات کہ میں اللہ اور اس کے پھر موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لیتا ہوں کہ نہیں اب ضرورت نہیں. عذاب دیکھ لیا, پھر توبہ بند. ایک قوم کو توبہ کی اجازت ملی تھی, ایک قوم کو عذاب دیکھنے کے بعد, محسوس کرنے کے بعد توبہ قبول ہوئی, جیسے میں نے پچھلے دفعہ بتایا تھا یونس علیہ السلام کی قوم کو. اس کے علاوہ کسی کو نہیں. اس امت کے لیے بھی اللہ نے یہ فرمایا اجتماعی تو کبھی نہیں, اگر موت کے اثرات سے پہلے اگر توبہ کر لے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے. تو توبہ استغفار خوب سے خوب ہو تو پھر اگر ہو جائے گی تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا. تو قال موسیٰ, جب یہ سب انہوں نے جب یہ معاملہ کیا اور یہ نہیں مانے تو اب یہ ضدی بن گئے. تو اللہ تبارک و قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ, فرعون ضد پر آگے کہ مجھے اجازت دے, مجھے چھوڑ, میں اس کو فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیتا ہوں. اور کہنے کہ مجھے خوف ہے کہ تمہارے دین کو نہ بدل دے اور تمہارے اوپر زمین کے اندر فساد کر دے. وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب, کہنے لگے میں پناہ چاہتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے بھی رب کی, ہر اس متکبر سے جو اللہ پر بھی ایمان نہیں لاتا اور قیامت کے دن پر بھی ایمان نہیں لیتا, اللہ کراتا. اب ہوا یہ کہ جب یہ سارے معاملے ہو گئے, انہوں نے بات کو نہیں مانا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور یہ برباد ہو گئے. اب جس طرح ان کے ساتھ ہوا اور فرمایا کہ دوسری قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, والذین من بعدہم, یہ ان کے بعد آئے, وما اللہ یرید ظلما للعباد. تو اب ان سب کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ان کو تو ہلاک کیا, اس کے بعد یہ دوسری قومیں آئی, ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ اپنے بندوں میں سے ظلم کا ارادہ نہیں کرتا. اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے لیکن یہ خود نافرمانیاں کر کے اپنی آخرت کو خود برباد کرتے ہیں.
تو لہٰذا جب یہ بات بتا دی وقال یا قوم، اور کہنے لگے یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، ایک وقت ایسا آنا ہے چاہے وہ عذاب والا ہو یا آخرت والا ہو، میں تم سے ڈرتا، تمہارے معاملے میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ہی نہ ہو جائے یوم تولون مدبرین، پھر جب اوندھے پڑے ہوئے ہوگے۔ ہر نبی نے آ کر یہ بات کہہ رہے اس عذاب والے دن سے بچ جاؤ، اب اس دن پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور جب تم ہر درمی پہ آ جاتے ہو، دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی گمراہی کا مہر لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ لہٰذا تم اللہ کے رستے سے ہٹ کر کہیں اور خیر طلب کرنا چاہتے ہو، کہیں اور ہدایت لینا چاہتے ہو، وہاں سے کہیں نہیں ملے گی۔ تو لہٰذا یہ سارے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے کہ اس طریقے سے قومیں گمراہ ہوئی اور انہوں نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو نہیں مانا۔ جب انہوں نے انبیاء کی باتوں کو نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک بھی کر دیا اور ان کو برباد بھی کر دیا۔ پھر نبی جو آتے تھے وہ تو احکامات بیان کرنے آتے تھے، جیسے حامیم سجدہ میں جو صورت میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تنزیل من الرحمن الرحیم، وہی قرآن کی حقانیت بیان کی، یہ ایسی کتاب فصلت آیاتہ، کھول کر اس کی نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں، قرآنً عربیًا لقوم یعلمون، یہ قرآن عربی اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، جو علم رکھتی ہے۔ فرمایا بشیراً و نذیرا، خوشخبریاں بھی اس کے اندر ہیں، ڈرایا بھی اس کے اندر جا رہا ہے۔ فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، تو اکثر لوگوں نے اس قرآن کو جھٹلا دیا، اور فرمایا کہ یہ ہمارے قالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر من بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون۔ اب یہاں پر یہ بتایا گیا، انہوں نے اکثر نے کہا کہ جی ہمارے نہیں لگ رہے، دلوں کانوں کے اندر ان کے پردے پڑ چکے ہیں، اور اس کے بعد ان کے پردے آ چکے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کر دی اور اس حق کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدھا نبی کو بتایا کہ آپ کا کام ہے حق کو پہنچا دینا۔ یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے، آپ ان کو کہہ دیجئے، اپنی بھی حقیقت بھی بتا دیجئے اور ان کو اپنی ذمہ داری بھی بتا دیں، پھر آپ چھوڑ دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ قل، اے نبی ان کو کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں، یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ فاستقیموا الیہ واستغفروا، لہذا اس کی طرف چلنے والے بن جاؤ، اور واستغفروہ، اس سے توبہ اور استغفار بھی کرو، اس سے توبہ بھی طلب کرو، یعنی اس کی اطاعت فرما برداری بھی کرنی ہے، اس کے کہنے کو بھی ماننا ہے۔ پھر اگر کمی کوتاہی اطاعت اور فرما برداری میں ہو جائے، فاستغفروا واستغفروا، پھر توبہ اور استغفار بھی کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر دے دیں گے۔ ویل للمشرکین، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں، وہی شرک والی سے نافرمان۔ ہر جگہ پر ان چیزوں سے بچایا جا رہا ہے، ارے انسان اللہ کو ایک مان لے، شرک سے بچ جا، تو ہلاکت ہے۔ ویل للمشرکین، ان مشرکین کے لیے۔ آگے ان احکامات بھی فرمایا الذین لا یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، آخرت کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ باقی جو مومن لوگ ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے بے شمار اجر ہے، بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ لہٰذا یہ نعمتیں اور برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور جب اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں، نافرمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بتا دیا ہے۔ اور مومن لوگ وہی ہیں جو ان اطاعت اور فرما برداری والے راستے پر چلنے والے بن جائیں اور نافرمانی والے راستے سے بچ جائیں۔ جو بچ جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خیر اور عافیت بھی عطا فرمائیں گے اور انہیں برکتیں بھی عطا فرمائیں گے، اور جو نہیں چلیں گے وہ دنیا میں بھی گمراہ ہو جائیں گے، آخرت میں بھی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور برائی والے راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جتنے بھی راستے جدید راستے آ رہے ہیں جن کے اندر اسلام پر جدید مختلف طریقے سے اعتراضات وغیرہ کیے جاتے ہیں، مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو حق سے دور کر دیں۔ اعتراضات اگر کیے جائیں، اگر حق والے اعتراضات ہیں، قرآن نے کھول کھول کر ان کے بارے میں بتایا، اور اگر صرف سرکشی والے اعتراضات ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جب کوئی جاہل
کوئی ضدی تم سے بات کرے تو بس اس کو بھئی اللہ تم پر سلامتی کرے، اللہ تمہیں ہدایت دے دے۔ تو خیر کی باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہیں، اور انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بھی ذکر فرمایا ہے، جن کو انشاءاللہ آگے بھی بیان کیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول یہی رہا ہے جو آگے سور میں بتایا گیا کہ یمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کو ختم فرماتے ہیں اور حق کو ثابت کرتے ہیں۔ اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حق پر چلتے رہیں اور باطل سے بچتے رہیں۔ اسی بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے سورہ شورى میں بھی بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ دعا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہدایت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ تو عظیم ذات ہے، ہم کمزور ہیں، گناہ گار ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ شفقت اور عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ حق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جمیع مسلمین کے ساتھ رحمت اور عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ دنیا کے مختلف جگہوں پر مسلمان مظلوم ہیں، یا اللہ غیب کے خزانے سے ان کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر اللہ لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، تیرے در کے سوالی بنے ہوئے تیرے در پر پڑے ہیں، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کو رحمت اور برکت عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ صالح عطا فرما، جن کی اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح فرما بردار بنا۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو بھلائیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں ہم سب کو ان میں عطا فرما، جن آفات سے پناہ چاہیے ہم سب کو پناہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔